من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا و تعریفیں اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار اور روز جزا کا حاکم ہے۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جس ٹاپک پر مل کر سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے نظر بد سے بچنے کے طریقے۔ نظر بد ایک برحق چیز ہے اور یہ یعنی اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ جب حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو منع کیا تھا کہ ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، اس کی جو تفسیر نمونہ میں ناصر مکارم شیرازی نے بھی اس کا متعلق تفسیر بیان کی ہے کہ وہ انہی نے اس لیے بیان کیا تھا کہ یعنی ایک ساتھ اتنے بیٹے ایک ہی دروازے سے جائیں گے تو یعنی ایک نظر میں لگنے کا بھی وہ ہوتا ہے، تو آپ یہ کہ مختلف جگہوں سے جائیں تاکہ ایک دم سے ظاہر ہے 10-11 بیٹے ایک جگہ سے جا رہے ہوں تو لوگوں کی نظر میں آئیں گے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جادو کے ذریعے لوگ میاں و بیوی میں جدائی ڈالتے ہیں، جو کہ بہت 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 بڑا گناہ ہے۔ کسی کو ملانا بہت ثواب کا کام ہے اور کسی کو جدا کرنا بہت گناہ ہے۔ بحر الانوار میں بھی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک دعا پہنچائی تھی کہ جو نظر بد سے بچنے کے لیے تھی۔ مولا علی کی ایک روایت ہے کہ نگاہ لگنا حق ہے، اس سے بچنے کے لیے دعا و تعویذ بھی حق ہے، جادو بھی حق ہے اور نیک فعل بھی حق ہے۔ امام صادق کے صحابی صفوان کہتے ہیں کہ امام نے کہا، اگر تم اپنے مردوں کی قبروں کو کھول کر دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ان میں سے اکثر نظر بد کا شکار ہوئے ہیں، ان کی موت نظر بد کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پیغمبر اسلام کو باقاعدہ وحی کی گئی کہ حسنین کو نظر سے بچانے کے لیے سورہ ناس اور سورہ فلق تعلیم کی گئی کہ یعنی ہم سورہ ناس اور سورہ فلق کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں تو انشاءاللہ تعالی نظر بد کا شکار نہیں ہوں گے۔ امام حسن نے بتایا کہ نظر بد سے دور رہنے کے لیے، کوئی بھی نظر لگنے سے بچنے کے لیے سورہ قلم کی آیت نمبر 51 این یکادو سے جو شروع ہوتی ہے وہ پڑھنا چاہیے اور اپنے اوپر آپ دم کر لیں۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ بے شک نظر لگنا حق ہے، جب بھی تم اپنے کسی مومن بھائی کے اندر کوئی اچھی بات دیکھو تو کہو ماشاءاللہ، اگر کسی کی کامیابی دیکھو تو بھی کہو، شکل اچھی لگے، چیز اچھی لگے، ہر صورت میں کہیں کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، بے شک پروردگار سے بہتر کوئی بھی خلق کرنے والا نہیں ہے اور وہی اس کی ہی ساری تعریفیں ہیں کہ جس نے اس قدر خوبصورت چیز بنائی۔ امام صادق کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی کا لباس اچھا لگے، اگر کسی کی حالت اچھے لگے، اگر کسی کی شکل اچھی لگے، ہر صورت میں یہ ہم خود ہی اپنے طور سے پڑھ لیں، اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ نظر جو ہے وہ کسی کی غیروں کی لگتی ہے۔ پیار میں نظر جو ہے نا وہ اپنوں کی بہت زیادہ لگتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی چیز ہمیں بہت پیاری لگ رہی ہے، کوئی چیز ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہے تو ہم خود ہی یہ پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ سب سے بہترین ہے کہ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، تو بلا وجہ کی توہم پرستی سے یا ادھر ادھر جانے سے بہتر ہے کہ ہم نا قرآن کے ذریعے اس مسئلے کو خود ہی حل کر لیں، اور کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا۔ اگر آپ کہیں، یہ بھی امام صادق کا قول ہے کہ کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا اگر کہیں اللہ اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی ضرر نہیں آپ کو پہنچے گا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد نے بتایا ہے کہ آیت الکرسی نظر بد سے بچنے کے لیے بہترین ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت میں ہے کہ گھر میں اگر کبوتر مرغ پالا جائے تو گھر شیاطین سے اور نظر بد سے محفوظ رہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام اور امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد سے روایت ہے
کہ امام نے کہا کہ ان جانوروں کے گھر میں ہونے سے شیاطین گھر میں نہیں آتے، بلکہ امام صادق فرماتے ہیں کبوتر کا بولنا امام حسین کے قاتلوں پر لعنت کرتے ہیں کبوتر، اور ان کا جو بولنا ہوتا ہے وہ باعث برکت ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب وہ امام کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں تو اس کا بہت ثواب ہوتا ہے۔ اور یہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ جب مولا علی کے گھر بھی مرغابیوں کا ہونا ثابت ہے۔ میری یہ چھوٹی سی کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو